وہ سوسائٹی دوسری بنیادوں پر زندہ ہے، وہ بنیادیں دوسری ہیں ان کی، وہ اجتماعی بنیادیں ہیں جس بنیاد پر اللہ رب العزت کسی قوم کو خلافت عطا فرماتے ہیں، انہوں نے ان بنیادوں کو زندہ رکھا ہے، انہوں نے عدل کو زندہ رکھا ہے، وہاں عدل ہوتا ہے اس وجہ سے، اور عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، عدل ہوتا ہے، اس معاشرے میں بد معاملگی نہیں ہوتی، وہاں تاجر دوسرے تاجر کو دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو جائے، یہ بات ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، جب آپ وہاں کچھ خریدنے جائیں گے تو اوپر یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہوگا ریفنڈ، اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئی کوئی بات نہیں، آپ آ کر واپس کر دیں، ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیں گے۔ وہ اس بات کو پسند کرنے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، ان کا معاشرہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ میری تجارت سے کسی کا نقصان ہو، میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے، میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے، اس لیے وہاں پر وہ سیلیں لگاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ بھائی ابھی نہیں خرید سکے، گھبراؤ نہیں، 2 مہینے کے بعد اس کی ہم آدھی سے بھی کم کر دیں گے قیمت، تب آ جانا۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ مجھے یاد ہے میں اور میرا ساتھی جب ہم کاروبار کرنے لگے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے، حضرت ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا 3 کام کر لو۔ نمبر 1، جو بھی کاروبار کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے، اس کو لکھ لو کہ کن کن چیزوں کے کرنے پہ، کون کون سی بنیادوں پہ یہ کاروبار ختم ہوگا، یہ پہلے لکھو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس بات کا عزم کرو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے، اس بات کا عزم کرو۔ نمبر 3، اس بات کی نیت کرو کہ اس کاروبار سے ہم نے مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے۔ یہ کہاں سے لاؤں میں؟ یہ بات تو میں نے کبھی سنی ہی نہیں۔ اچھا اگر سنی بھی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کاروبار کیسے کرنا ہے کہ میں بھائی کو نفع دوں اس سے، میں تو کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ ان کا مال اپنی جیب میں ڈالوں، میں تو یہ کام کر ہی اس لیے رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ 3 کام اگر تم نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا۔ مجھے آج بھی مفتی صاحب کی یہ بات یاد ہے، تمہارا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا۔ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا، سب سے پہلے تمہیں تمہارا تیسرا پارٹنر چھوڑے گا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اللہ کاروبار کر رہے ہونا تو اتنے مزے سے کاروبار ہوتا ہے کہ بتا نہیں سکتا، اور اگر خود بیٹھنا پڑ جائے تو یقین کرو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کر رہے ہوں تو ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کس بنیاد پر پارٹنر بنتے ہیں؟ اگر وہ کاروبار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہو رہا ہے تو اللہ پارٹنر بن جاتے ہیں، خود چلاتے ہیں۔ کیا کیا کچھ بتاؤں میں آپ کو، کیا کیا کچھ بتاؤں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، ہم لوگ نئے کام شروع کیا، کپڑے کا کام نہ مجھے آتا نہ ان کو آتا، ٹھیک ہے۔ اب دونوں ہم پیٹرن کاٹ رہے، پیٹرن جو کاٹا کپڑوں کا، شلوار قمیض کا پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا۔ اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے، میرے پاس تو پیسے تھے نہیں، جتنے پیسے تھے وہ میں نے لگا دیے، ٹھیک ہے۔ ہم تو ویسے بڑی مشکل میں تھے، گانا وانا تو تھا نہیں زندگی، سر پکڑ کے بیٹھا ہوا، یا اللہ اب یہ کس طرح گاڑی چلے گی، یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ مولوی عبد المجید صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، بنگلہ دیش سے تعلق ہے ان کا، تو ہمارے پاس ایک ساتھی آئے ایک پارٹی کو جو کہ بنگلہ دیش سے تھی، ہمارے بنگالی ساتھی تھے کچھ، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جی بس کرتے ہیں، کرنے سے پہلے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا بھائی سنو بھائی، ہم کو بنگلہ دیش کے لیے کچھ شلوار قمیض چاہیے، لیکن پیٹرن تھوڑا چھوٹا چاہیے، مل جائے گا؟ ہم نے کہا جی چھوٹا پیٹرن کاٹنے میں تو محنت تھوڑی زیادہ ہے، پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے۔ اور انہوں نے کہا ہاں جی پیسوں کی پرواہ نہ کریں۔ تو وہ چھوٹا پیٹرن کاٹ کے سی کر ہم نے وہ سارا کا سارا ان کو دے دیا۔ اللہ نے جہاں پر پاکستان میں جو ابھی بیچتا میں وہ 1000 کرتے پروفٹ کے ساتھ بکا کے ہم دونوں پوری رمضان مکھیاں مارتے رہے، کچھ کرنے کو ہی نہیں تھا۔ تو جب اللہ پارٹنر بنتے ہیں تو پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ہو جاتا ہے۔